السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس میں جو کمیشنڈ آفیسر ہوتے ہیں وہ ISSB دینے جاتے ہیں 5 ڈیز کا، تو وہاں پہ جو کوالٹیز چیک ہوتی ہیں، جو کوالٹیز پہ ڈسکشن ہوتی ہے اباؤٹ دا کینڈیڈیٹس، تو ان کوالٹیز کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ وہ کوالٹیز کون کون سی ہیں، ان کوالٹیز کو کیسے چیک کیا جاتا ہے، اور ان کوالٹیز کو آپ اپنی پرسنالٹی کے اندر کیسے انڈیور کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ساتھ مل کے پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل ایجوکیشن از پاور کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں اباؤٹ دا ISSB اور اباؤٹ دا کرنٹ جابز کے بارے میں آپ کو وقت پہ انفارمیشن مل سکے۔ تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ تو جو کوالٹیز ISSB میں چیک کی جاتی ہے ان دا پرسنالٹی آف کینڈیڈیٹس، چاہے وہ پاکستان آرمی کا کمیشنڈ آفیسر ہو، نیوی کا، ایئر فورس کا، آرمی کا، یا وہ شارٹ کورس کے لیے جا رہا ہو، یا وہ لیڈی کیڈٹ کورس ہو، یا وہ FNS ہو، ٹھیک ہے، تو وہ تمام کی یہ سیم ہی کرائٹیریا ہوتا ہے، اور اس تمام سے یہ جو آل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان تمام میں یہ کوالٹیز چیک کی جاتی ہیں۔ وہ انٹرویو ہو، وہ ریٹن ٹیسٹ ہو، وہ فزیکل ٹیسٹ ہو، جو تمام ٹیسٹ میں یہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو کوالٹیز چیک کی جاتی ہے وہ ہے پلاننگ ایبلٹی۔ ٹھیک ہے، آپ کی جو پلاننگ ایبلٹی ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ اب اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا جو سائیکو کا ٹیسٹ ہوتے ہیں، تقریباً 6 سے 7 ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ آپ کے مائنڈ کو چیک کرتے ہیں، آپ سے کچھ اس طرح کے کویشچنز پوچھتے ہیں کہ آپ کی پلاننگ ایبلٹی کو وہ چیک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا جو انٹرویو ہوتا ہے، ڈپٹی پریزیڈنٹ کا انٹرویو، اس میں آپ سے کچھ اس طرح کی کنڈیشنز ڈالی جاتی ہیں کہ آپ کی پلاننگ ایبلٹی چیک کرتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو کیسے پلان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے نیچے 6 اور 7 سولجرز ہیں، تو آپ ایک پلان آپ کو دیا جاتا ہے، تو اس پلان کو آپ کیسے لے کے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو مین بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی پلاننگ، ملٹری پلاننگ۔ ٹھیک ہے، تو ملٹری پلاننگ میں سب سے زیادہ یہ چیز چیک کی جاتی ہے آپ کی پلاننگ ایبلٹی۔ آپ کے سامنے ایک ماڈل ہوتا ہے، آپ کے سامنے تمام جو چیزیں دی ہوتی ہیں، اور آپ نے جو مشن ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، اور آپ ایز اے لیڈر لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو آپ کا کمانڈ ٹاسک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کی پلاننگ ایبلٹی ہوتی ہے، کچھ ہرڈلز ہوتی ہیں، کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، آپ نے ان کو کیسے ابورٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے آپ نے ٹیم کو لے کے چلنا ہے، کیسے آپ نے پورا جو لگیج ہے اس کو اٹھا کے لے جانا ہے، تمام اپنی کولیز کو لے کے چلنا ہے، تو وہ تمام چیزوں میں آپ کی وہ پلاننگ ایبلٹی کا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جناب ہے رسپانسبلٹی، آپ کی ذمہ داری۔ ابھی ذمہ داری یہ بہت زیادہ ضروری ایک چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے زیادہ آپ کی چیک کر رہے ہوتے ہیں وہ کمانڈ ٹاسک میں۔ ٹھیک ہے، کہ آپ لیڈر ہیں، تو لیڈر کی جو ذمہ داری ہے نا، وہ آپ صحیح طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ مطلب جو ایک لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی پوری ٹیم کو لے کے چلتا ہے، لیڈ اس کی کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خود آگے چلا جاتا ہے اور اپنی ٹیم کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، یہ خود پیچھے رہ جاتا ہے، اپنی ٹیم کو آگے پہلے بھجوا دیتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ وہ ٹیم کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، تو کمانڈ ٹاسک میں یہی ہوتا ہے کہ کیا وہ جو تمام ہرڈلز ہیں پہلے خود عبور کر رہا ہے، یا اپنے کولیگز کو بھی کروا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آپ یہ کریں، جو آپ کا کمانڈ ٹاسک ہو اس میں آپ یہ کریں کہ آپ نہ فرنٹ پہ رہیں نہ ہی لاسٹ پہ رہیں، آپ مڈ میں رہیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جو آپ کی ہے ایموشنل سٹیبلٹی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی چیز بہت زیادہ چیک کی جاتی ہے جب آپ کا خصوصاً آپ کا جب ڈپٹی کا انٹرویو ہوتا ہے، تو اس میں آپ سے کچھ اس طرح کے ایموشنل کویشچنز پوچھے جاتے ہیں، لائک ایز کہ آپ کی سسٹر کی میرج ہے، آپ کو CO لیو نہیں دے رہا، تو آپ کیا کریں گے؟ CO نے آپ کی چھٹی ریجیکٹ کر دی، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ ایک ایموشنل اسٹیٹ آ گئی ہے کہ ابھی آپ کا ایک احساسی ایک کنڈیشن آپ کی آ گئی، آپ اس میں کیا کریں گے؟ اس پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ کو ریٹن ٹیسٹ میں بھی چیک کرتے ہیں اسپیشلی ان سائیکو ٹیسٹ اور ان ڈپٹی پریزیڈنٹ انٹرویو، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے نیچرلی طور پہ اپنی پرسنالٹی کے اندر انڈیور کرنا ہے، نہ کہ آرٹیفیشیل بن کے آپ نے جانا ہے، ریئل بن کے جانا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک کینڈیڈیٹ میں یہ تمام کوالٹیز ہوتی بھی نہیں، کسی میں کم سے کم 4 5 6 7 8 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ساری بھی نہیں ہوتی، ساری ایک پرسنالٹی میں ہو ہی نہیں سکتی، یہ بہت مشکل بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن جس پرسنالٹی جس کینڈیڈیٹ میں میکسیمم سے میکسیمم ہوتی ہیں اس کو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہے کرج ہے. آپ میں کتنی ہمت ہے، مطلب آپ ایک مشن آپ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں اور ٹھیک ہے، اور آپ کے سامنے آپ کا سولجر جو ہے وہ زخمی ہو گیا ہے اور ایک شہید ہو گیا ہے اور آپ نے مشن کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس وقت کتنی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کتنا حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے تمام کنڈیشنوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور مشن بھی کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کنڈیشن میں آپ کیا کرتے ہیں، اور یہ جو حوصلہ ہوتا ہے، کرج ہوتی ہے، یہ آپ کمانڈ ٹاسک میں بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے انٹیگریٹی مین کہ آپ کی دیانتداری، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کتنے ایماندار، مطلب ایک فیملی کے طور پہ آپ نے رہنا ہوتا ہے آرمی میں، ایئر فورس نیوی میں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ اپنے جو آپ کے ماتحت سولجرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کتنی ایمانداری سے مطلب کہ سلوک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جب کمانڈ ٹاسک ہوتا ہے اس وقت آپ اپنے جو سولجرز، آپ اپنے نیچے آپ کے جو ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس، ان کے ساتھ آپ کتنی ایمانداری سے پیش آتے ہیں. پھر جب کیا کہتے ہیں کہ ووٹنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، مطلب جب ISSB میں آپ کو ایک ٹیسٹ چھوٹا سا ہوتا ہے جس میں آپ کو ججمنٹ کرتے ہیں، مطلب آپ سے ایک ووٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کون سے کینڈیڈیٹس کو کون سے نمبر پہ رکھتے ہیں. تو اس میں آپ کی انٹیگریٹی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کتنے ایماندار ہیں، کسی کا حق تو نہیں کھانے والے. تو یہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہے ڈٹرمینیشن، یہ مین چیز ہے، یہ ہر جگہ پہ چیک کی ہوتی ہے، چاہے وہ انٹرویو ہو، چاہے وہ فزیکل کوئی ٹیسٹ ہو، چاہے وہ سائیکو کے ٹیسٹ ہوں، اس میں یہ چیز مین چیک کر رہے ہوتے ہیں ڈٹرمینیشن، کہ آپ کا ارادہ کتنا مضبوط ہے، آپ کتنا عزم ہے، مطلب پرعزم ہیں. آپ کی اگر اتنی تیاری ہوگی، آپ کی جو آپ کا بولنے کا سٹائل ہوگا، آپ کی جو پرسنالٹی ہوگی، وہی آپ کا ڈٹرمینیشن بتا رہی ہوگی، وہی آپ کا ڈٹرمینیشن شو کر رہی ہوگی کہ آپ واقعہ ہی پرعزم ہیں پاکستان آرمی ایئر فورس میں کمیشنڈ آفیسر سلیکٹ ہونے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے، تمام اس کے جو سائڈز ہیں ISSB کو، ان کو اسٹرانگلی آپ نے ان کو کیا کہتے ہیں اس پہ فوکس کرنا ہوتا ہے، تب ہی جا کے آپ کا اس کے جو آپ کی سلیکشن ہے اس کے چانسز بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ ون ہے جی سوشل ریلیشنز. یہ بہت امپورٹنٹ تھنگ ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ معاشرے میں بس گھر ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اندر گھر میں رہنا، کام کرنا، ٹھیک ہے، کالج جانا، گھر آنا، بس دوستوں سے نہیں ملنا، ٹھیک ہے، سوشل پلیٹ فارم پہ نہیں جانا. تو یہ چیز ایک نیگیٹو چیز ہے، ٹھیک ہے. آپ کو جانا چاہیے، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہونا چاہیے، لوگوں کی فیلنگز کو، ایموشنز کو، تھاٹس کو سمجھنا چاہیے، اپنے شیئر کرنے چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ آرمی میں اگر آپ آفیسر جا رہے ہیں تو آپ ادھر ایک سوشل پلیٹ فارم ہے، پوری ایک یونٹ ہوتی ہے، اس میں آپ نے تمام سولجر کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ گپ شپ کرنی ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہوتا ہے، ایک کیا کہتے ہیں ایک مشن جو ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، تمام کی آپ نے باتوں کو سننا ہوتا ہے، ان کے پرابلمس کو سالو کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے، ادھر اور کوئی نہیں ہوتا، ادھر کوئی سول پرسن نہیں ہوتا، تمام سولجرز ہوتے ہیں، تمام ملٹری پرسن ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہی آپ نے رہنا ہوتا ہے. تو یہ ایک اگر آپ کو سوشل ریلیشنز میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے تو وہاں پہ آپ نہیں ہوں گے، آپ چھوڑ کے آ جائیں گے. تو یہ چیزیں لازمی وہ چیک کرتے ہیں. نیکسٹ ون ہے جی انیشیٹو. اس کی ابھی 2 چیزیں ہیں کہ آپ کے جو ایجوکیشنل ڈاکومنٹ ہوں گے ان میں دیکھیں گے کہ آپ کتنے انیشیٹو تھے، مطلب لائک ایز کہ کوئی ایسے کمپٹیشن ہو گیا، کوئی ڈبیٹس ہو گیا، کوئی گیمز کمپٹیشن ہو گیا، تو وہ چیز چیک یہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اپنی اسٹڈی سے ہٹ کے کتنا انیشیٹو رہا ہے اپنی لائف میں، ٹھیک ہے، وہ چیز چیک کریں. دوسرا یہ کہ جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، جتنے بھی کمانڈ ٹاسک ہوتے ہیں، جتنے بھی ابسٹیکلز ہوتے ہیں، پروگریسو ٹاسک ہوتے ہیں، ان میں یہ بندہ کتنا انیشیٹو ہے، کتنا یہ اپنے آپ کو پہل کرنے میں مطلب کہ کہتا ہے کہ میں کروں گا یہ کام، سر میں یہ کروں گا. تو یہ چیز وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا انیشیٹو ہے. صاف ظاہر ہے جو انیشیٹو ہوگا کانفیڈنس بھی ہوگا اسی میں ہی ہوگا. تو یہ چیز بھی چیک ہوتی ہے. نیکسٹ ون ہے جی پریکٹیکل ابیلٹی. ٹھیک ہے، پریکٹیکل ابیلٹی کا سب سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ عملی لائف میں کتنے اسٹرانگ ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ چیز سب سے زیادہ کمانڈ ٹاسک میں چیک ہوتی ہے، ابسٹیکل میں چیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پریکٹیکل میں آپ کتنا اپنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کام کو سر انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ چیز جو ہوتی ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ مطلب ملٹری جو ہے لائف، اس میں تو یہ سب سے زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے، پریکٹیکل ایبیلٹی. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ون ہے انفلوئنس ایبلٹی. مطلب یہ ہے کہ جب آپ کمانڈ ٹاسک آپ کا ہو رہا ہوتا ہے، ابسٹیکل ہو رہے ہوتے ہیں، پروگریسو گروپ ٹاسک ہو رہا ہوتا ہے، تو جب آپ کا گروپ لیکچریٹ ہو رہا ہوتا ہے، جب آپ کی گروپ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کے جو کولیگز ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، وہ آپ کی ذات سے کتنا اثر انداز ہو رہے ہیں. کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو اس قابل ہے کہ لوگ آپ سے متاثر ہو رہے ہیں؟ مطلب آپ کا پوائنٹ آف ویو، آپ کا جو تھاٹس ہے، آپ کا جو نظریہ ہے، اس میں ایک دم ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. مطلب ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے، لیڈر تو ہوتا ہی متاثر، مطلب کہ اپنے نیچے جو متحد لوگ ہوتے ہیں ان کو متاثر کرتا ہے اپنی بات سے، اپنے عمل سے. تو اگر آپ سے لوگ متاثر ہی نہیں ہو رہے تو پھر آپ ایک اچھے لیڈر نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز اپنے پوائنٹ آف ویو میں اتنا دم خم ڈالیں، جب بات کریں تو اتنا اسٹرانگ آپ کے پاس ایویڈنس ہو، اتنا اسٹرانگ آپ کے پاس دلائل ہو کہ لوگ آپ کو مانیں، آپ کو تسلیم کریں، آپ کو ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ون ہے جی جرنل اویئرنیس. اس کا یہ ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ اپنی ذات کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے، پھر آپ کی فیملی کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے، پھر آپ کے پاکستان کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے، پھر ورلڈ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کو مطلب کہ ایک جرنل سی بات ہے کہ آپ کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ میں کیا خوبی ہے، کیا خامی ہے، آپ کی کنٹری کا کون وزیر اعظم ہے، آپ کی کنٹری کا کون صدر ہے، آپ کی آرمی کا کون چیف ہے. اتنا تو آپ میں اویئرنیس ہونی چاہیے نا کہ کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون سے ٹرینڈز ٹاپ پہ چل رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ عموماً یہ بہت لازمن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بھی چیک ہوتی ہیں ڈیورنگ انٹرویو، ڈیورنگ ٹیسٹ. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ون ہے فزیکل انڈیورنس. تو یہ تو چیز پوری لائف چلتی ہے جو آرمی کی لائف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کا فزیکل ہو، آپ کا کوئی ایک اپنی مشن کمپلیٹ کرنا ہو، آپ کا کوئی کمپیٹنس ہو، کمپٹیشن ہو، آپ کا جو آئی ایس بی میں فزیکل ہوتے ہیں وہ ہوں، یا انیشیل فزیکل ہو، تمام چیزوں میں آپ کا فزیکل، اگر آپ فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہیں تو پھر آرمی کے لائق نہیں ہیں آپ. ٹھیک ہے. آرمی میں تو وہی بندہ جا سکتا ہے جو فزیکلی فٹ ہو، جو اپنے آپ کو، جو مشکل ٹف ٹائم کو برداشت کر سکے، اپنے جسم پہ کنٹرول کر سکے، اور ٹف ٹائم کو بریوری کے ساتھ اس کو کیا کہتے ہیں بیئر کر سکے. وہی بندہ ملٹری کے قابل ہے اور اسی کو وہ سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر فزیکلی آپ اسٹرانگ ہے تو باقی ایک چیز آپ میں نہیں ہے تو آپ کو سلیکٹ کریں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو مطلب کہ میکسیمم سے میکسیمم اگر آپ کے اندر کوالٹیز ہیں تو وہ آپ کو سلیکٹ کریں گے، کیوں نہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ون ہے جی سیلف کانفیڈنس. یہ مین بات ہے. یہ انیشیل ٹیسٹ سے لے کے فائنل ISSB تک آپ کو جو مین ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا کانفیڈنس ہوتا ہے، آپ کا سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کتنا بندہ پر اعتماد ہے، یہ اپنی ذات کے بارے میں کتنا بندہ پر اعتماد ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا جو سیلف کانفیڈنس ہوگا وہ تب ہی آپ کا اسٹرانگ ہوگا جب آپ کا ایمان اور یقین ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کامیاب اور ناکام کرنے والی ہے. صاف ظاہر ہے آپ کامیاب تب ہی ہوں گے جب آپ اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر ہوں گے، آپ اچھی تیاری کریں گے، آپ اس کو سیریسلی لیں گے. ٹھیک ہے. تب ہی آپ میں کانفیڈنس بھی تب آتا ہے جب بندے کے پاس نالج ہوتا ہے، جب بندے کی اچھی پریپریشن ہوتی ہے، جب بندے نے اچھی تیاری کی ہوتی ہے ایگزام کی. ٹھیک ہے. تو یہ چیز مین بات ہوتی ہے. یہ انٹرویو میں بھی چیک ہوتی ہے، یہ فزیکل ٹیسٹ میں بھی چیک ہوتی ہے، یہ ریٹن ٹیسٹ، سائیکو کے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں ان میں بھی چیک ہوتی ہے. تو یہ جو مین جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے، یہ اس کو اسٹرانگ کرنے کا، اس کو مضبوط کرنے کا صرف ایک ہی بات ہے. اپنے مائنڈ میں اس چیز کو بٹھا لیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہیں جو ہر چیز دینے والی ہے، جو ہر چیز عطا کرنے والی ہے، اور اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ ہی آفیسر جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں انٹرویو میں، وہ آپ کو کوئی مارنے والے نہیں ہیں، بلکہ تو وہ تو بڑے احترام سے، بڑے پیار کے ساتھ آپ کو وہ ویلکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے ویل وشر ہوتے ہیں، وہ آپ کو بڑے پیار سے وہ ویلکم کرتے ہیں. بیٹا بیٹھ جائیں، کیا حال ہے، کدھر سے آئے ہیں، مطلب بڑا ہی مؤدب انداز کے ساتھ آپ کو وہ آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ آپ پہ پریشر ڈالتے ہیں. ہاں کچھ ایسی سائڈ ہوتی ہیں کہ جس پہ ان کو کوئی شک ہو تو پھر وہ تھوڑا سا پریشر ڈالتے بھی ہیں، لیکن وہ کوئی آپ کو مارنے والے نہیں ہیں، آپ کو وہ زبردستی ریجیکٹ کرنے والے نہیں ہیں کہ آپ کے وہ دشمن ہوں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان کے لیے سب
کینڈیڈیٹس ایکول ہیں، جو اپنے آپ کو زیادہ اچھا پرفارم کرے گا اس کو وہ سلیکٹ کر لیں گے۔ تو آج میرا یہی مقصد تھا کہ آپ کو جو یہ کوالٹیز ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے، ڈیپلی میں نے آپ کو آج بتایا ہے۔ امید ہے آپ کو اس کے بارے میں اچھے طریقے سے معلوم ہو چکا ہوگا۔ تو جو بھی کینڈیڈیٹ لیڈی ہوں یا جینٹل مین ہوں وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں ISSB کی، کہ پاکستان کی کسی بھی فورس میں وہ کمیشنڈ آفیسر جانا چاہتے ہیں، تو وہ ان کوالٹیز کو اچھے طریقے سے پریپیئر کریں، نیچرلی طور پہ اپنی لائف اپنی پرسنالٹی میں انڈیور کریں، ان کو ایڈ کریں، ان کی پریکٹس کریں اور اس کے بعد وہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ فیک بن کے جائیں گے، اگر آپ آرٹیفیشل بن کے جائیں گے تو وہ آپ کو جج کر لیں گے کہ یہ بندہ فیک ہے، ٹھیک ہے۔ اتنے وہ ٹیسٹ لیتے ہیں، اتنے وہ انٹرویو لیتے ہیں کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کہ آپ ادھر جھوٹ بول دیں تو آپ سلیکٹ ہو جائیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کا 30 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ جج کر لیتے ہیں کینڈیڈیٹ کو، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اس کا فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔